نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور مائیں بہنیں، معزز خواتین، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں دین کی باتوں کو سمجھنے کے لیے، خاص طور سے جو ہماری نسل، نئی والی نسل کفر اور شرک کی طرف جا رہی ہے، بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ بالخصوص لڑکیوں کا، ان جوان لڑکیوں کا معاملہ جو اونچی ڈگریاں لینے کے لیے گئی تھی لیکن ڈنگریاں بن کر کے کہیں اور ڈنگروں کے ساتھ جا رہی ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اور غیروں کے ساتھ کون سی ڈگری؟ بس ڈگری کیا، ڈنگری کہیں گے، ڈنگری۔ ڈنگری گاؤں میں کہتے ہیں جانور کو۔ اسکول میں پڑھانے والے سبھی بھائی اور بہنیں اپنی اولاد کو، ماں باپ، اسکول کی تعلیم دلانا نماز فرض سے بڑا فرض، روزے سے بڑا فرض، قرآن کی تلاوت سے بڑا فرض سمجھتے ہیں۔ یہ انتہائی جہالت کی بات ہے۔ تعلیم کوئی بری نہیں، طریقہ غلط ہے۔ رات دن حالات یہ ہیں جیسے کہ آپ حضرات سن رہے ہیں، یہ صرف دین سے غفلت کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو۔ ایمان والا چاہے مرد ہے یا عورت، قرآن کریم میں ایمان والوں میں دونوں داخل ہیں۔ اصل مرد، ان کے ساتھ ساتھ عورتیں، سب کو کہا گیا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم بڑی خطرناک چیز، موت کے بعد یہ سب منظر سامنے آنے ہیں، جنت کا بھی، جہنم کا بھی، قبر کے احوال بھی، مرنے کی کیفیت، سکرات موت، موت کی سختی، میدان محشر میں جمع ہونا، پل صراط پر گزرنا، اچھا عمل نہ ہوا کٹ کٹ کے جہنم میں گر جانا، یہ سب ہونے والا ہے۔ جو پار ہو گیا وہ پار ہو گیا، کامیاب۔ یہی وہ جہنم جس کو ارشاد فرمایا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال، اپنی فیملی، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حاجی صاحب، حجن صاحب، اپنے آپ حج بھی کر لیا، نماز بھی پڑھ لی، اولاد پھر رہی ہے انڈے اڑاتی ہوئی مستی میں آوارہ، تو ماں باپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیوں نہیں تم نے ان کا خیال کیا تھا؟ اس لیے تو فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بچوں کو کیا پتا، انہیں تو بڑے ہی بتلائیں گے، نادین۔
ابھی تو یہ جماعت کا کام بند ہوا ہے، اچھی طرح کھلا نہیں ہے، مدرسے بھی اچھی طرح کھلے نہیں۔ 1.5 سال میں جو خطرناک ماحول اور تصویر سامنے آئی، بڑی خطرناک، اسمیک اور نشہ عام ہو گیا، چڑس عام، عجیب طرح کا لباس، جی گرمی لگتی ہے جی، ہاف آستین، لڑکیوں کی صاف آستین ختم، بڈھوں کا ہی حال خراب ہے، جوانوں کا تو کیا، ایسی پینٹ پہنتے ہیں جیسے بڈھا بکرا گھومتا پھر رہا ہو عورتوں میں، بکریوں میں، ایسے انداز کی پینٹ، ایسے انداز کے نیکر، ایسے انداز کے کپڑے جیسے بڈھا بکرا۔ جب بڈھوں کو ہی شرم نہیں تو جوان کیا کریں گے بھائی؟ بوڑھیوں کو ہی شرم نہیں، وہی ہاف آستین پہنیں گی، بوڑھی کہتے ہیں 40 سال سے اوپر والی کو۔ یہ مسئلہ شہر میں بہت اہم ہے، کوئی بڈھا ماننے کو تیار نہیں، کوئی بڑھیا ماننے کو تیار نہیں۔ یہاں ٹوپیا سرائے کے سامنے ایک آدمی نے یہ کہہ دیا، جی بڑے میاں ذرا ادھر کو ہو جاؤ، 70 سال کا بڈھا تھا، 64، لڑایا آدھا گھنٹہ اس جوان لڑکے کے سامنے۔ بڑے میاں کہہ دیا کیسے ہوا جی؟ وہ آپ بڑے میاں کوئی اسرائیل الگ سے بتلاوے گا کہ تم اب بڑے میاں ہوئے؟ چلو 40 سال کی عمر ہو گئی بڑے میاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کی عمر 40 سال ہو گئی ہو اور اس کے اچھے اعمال کم ہوں اور برے اعمال زیادہ ہوں، اپنی کمر کو جہنم کے لیے تیار کر لے۔ کہاں کا کھویا ہوا پھرے؟ بہرحال نہ اپنے بڑھاپے کا خیال، نہ بوڑھیا صاحبہ کو، نہ بڈھے کو، ننگے سین دیکھ رہے ہیں، مستی ہے جی، انجوائے ہے، واہ جی واہ بڈھے صاحب، استغفر اللہ پڑھنا تھا یا وہاں دکان پہ جا کے ٹیلی ویژن دیکھنا تھا؟ بے شرم، کچھ تو شرم کر۔ ذرا میں الفاظ تھوڑے سے نارمل سے اوپر کو رکھوں گا، ہو سکے مجھے ہی شرم آ جائے، میں بھی تو بڈھا۔ غیبت، چغل خوری، تکبر سے میں ہی باز آ جاؤں؟ اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں، میں یہ نہیں کسی بڈھے بڈھی کو ہی کہہ رہا، اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، میں بھی بڈھا ہوں، 57 سال کی عمر ہے۔ تو اس لیے جب بوڑھیا کے ہی حالات، ارمان اتنے ہیں، دل میں پھپھولے اتنے ہیں کہ میں تو ضرور جاؤں گی وہاں پیلس میں بھی جچوں گی جا کے، واہ جی پھر جوان کیا کرے گی؟ وہ دلہن بن کے جائے گی۔ جب بوڑھیا کوئی شرم نہ آئی۔ شہری ماحول کو تو بھائی میں جانتا نہیں، میں تو گاؤں کا رہنے والا، لیکن یہ کس بیوقوف نے شروع میں دعوت کی ہوگی عورتوں کی؟ گاؤں میں تو عورتوں کی دعوت کرتے نہیں، گھر پہنچاتے ہیں، بکسا بولتے ہیں اسے۔ کس بیوقوف نے کی ہوگی یہ دعوت عورتوں کی پیلس میں، اور وہ یہ بے پردہ جاتی ہیں؟ جس نے شروع میں دعوت کی ہوگی قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیشہ۔ کیوں برا طریقہ رائج کر کے آیا؟ ارے میاں یہاں دین کی بات کر لو مولوی صاحب آپ، وہاں تو پھر مستی میں ہم سارے ہی آ جائیں گے۔ ایک دن ایک صاحب ملے، بہت سیدھے سادے رہے، ہمیشہ خانقاہ میں ملے بیچارے، کہیں جلسہ ہو وہاں ملیں گے، دین کی بات ہو رہی وہاں ملیں گے۔ ایک دن پیلس میں مل گئے، بہت جچ رہے تھے ماشاءاللہ، کمال کی ٹوپی، کمال کی گال، کس انداز میں اس نے اپنا میک اپ کرا ہوگا۔ لڑکے نے، اس نے کیا نہ جوان لڑکا کہوں، 55 سال کے آدمی ہے، میں نے کہا جی آج تو بہت جچ رہے۔ یہ حال ہے پیلس کے لیے، باقاعدہ تیاریاں، آجی خانقاہ میں دینداری ہے، وہاں ذرا منورنجن تو کر لیں۔ اسرائیل سے کوئی دوستی تھوڑا ہی ہو گئی کہ وہاں کا دین الگ ہے اور مدرسے کا دین الگ ہے اور خانقاہ کا دین الگ ہے، سب دین ایک جگہ، ہر جگہ ایک ہی دین ہے۔ آخرت کی تیاری، آخرت کی تیاری، آخرت کی تیاری۔ تو اس لیے جس نے پہلی دعوت کی ہوگی عورتوں کی، برا طریقہ رائج کر کے گیا، جو بھی اس پر عمل کرے گا
اس کو ضرور قبر میں عذاب ہر روز الگ سے ہوتا ہوگا کہ تو یہ برا طریقہ رائج کر کے آیا تھا۔ اگر وگر لگائیں گے آپ جی، اگر پردہ کر کے جائے، اگر ہے ہوتے نہیں، اگر اس نے اگر نے اور مگر مچھ نہیں تو تنگ کر رکھا، اگر مگر نے، اسی سے سارا ماحول خراب ہے ہمارا۔ اگر بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ کیا، جب جہنم کو 70,000 فرشتے لے کر کے آئیں گے اور اس کے لپٹیں بہت اونچی اونچی پہاڑوں جیسی ہوں گی اور اونٹوں جیسے اس کے انگارے یوں گر رہے ہوں گے، کأنہ جمالۃ صفر۔ تو حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے دوست، جب یہ شور سنیں گے جہنم کا تو خلیل اللہ چیخ مار دیں گے، اے اللہ مجھے بچا۔ یہ کیا معاملہ، اللہ کے خلیل کا حال ہے یہ، ہم جیسوں کا نہیں۔ اولاً تو دینداری ہے نہیں، اگر تھوڑی بہت آ جاوے اس پہ گمان کہ چپ رہو، ہم ہی دیندار سمجھے جائیں۔ اپنے محلے میں کچھ بھی دیندار نہیں ہے جو اپنا آپ کو دیندار سمجھ رہا ہے۔ دینداری کی مکمل کوشش کرتا رہے، ڈرتا رہے۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی کرتا جا ڈرتا جا۔ اسی بات کو مولانا عمر پالن پوری اپنے ہر بیان میں بیان فرمایا کرتے تھے، کرتا جا ڈرتا جا، نیک عمل کرتا رہے اور پھر ڈرتا رہے، نہ معلوم قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، گارنٹی کسی کے پاس کوئی نہیں۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ معتکف تھے دار جدید کی مسجد میں رمضان المبارک، بڑے بڑے محدثین، مفسرین اور مفتیان اور حفاظ اور قراء، ہزاروں آدمی وہاں موجود۔ ایک مرید عالم صاحب روتے ہوئے ایک پرچہ لکھ کے لائے۔ پرچے میں لکھا ہوا تھا، حضرت پوری زندگی میں ایک رکعت، ایک نماز ایسی نہیں پاتا جو اللہ کے پاک دربار میں پیش کر سکوں۔ شیخ زکریا رو پڑے، کہنے لگے میرے پیارے تو ایک نماز کی بات کر رہی ہے، زکریا ایک نماز، ایک رکوع، ایک سجدہ ایسا نہیں پاتا جو اللہ کے پاک دربار میں پیش کر سکوں۔ ڈر اتنا ہونا چاہیے، نیک عمل کر کے، LCD دیکھ کے نہیں۔ جب تو ڈرنا ہی ڈرنا، خون کے آنسو رونا تھا تب تو، اور ننگے ناچ دیکھ کے تو اور زیادہ پریشانی ہونی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دل پر، جب آدمی چھوٹا ایک گناہ کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو دل پر ایک نقطہ لگتا ہے، توبہ سے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ پھر گناہ کرتا ہے، نقطہ لگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، نقطہ۔ اگر توبہ کر لیتا صاف ہو جاتا، اگر توبہ نہیں کرتا تو دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ ٹیلی ویژن، یہ ننگے ناچ اور اپنے ننگی گال، اپنے ننگی کھال، اپنے ننگے بال کر کے چاروں طرف جو دکھلاتی پھرتی ہیں، اس کی وجہ سے دل سیاہ ہو گیا اور اب احساس بھی نہیں کہ توبہ ہی کرنے۔ میاں فینسی ماحول ہے، میاں ہم VIP گھرانے سے ہیں، میاں ہماری لڑکی بہت اسٹرانگ ہے اور بہت ہی زیادہ ڈسکو ہے، بہت ہی زیادہ وائی فائی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بولے بکواس، بہت زیادہ اسمارٹ ہے۔ واہ جی واہ، اسمارٹ کا ترجمہ ہے بدماش۔ اور کیا کہ اچھا بتاؤ، انگریزی تہذیب کو ہم اتنا پسند کرتے، اتنا 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 کہ ان الفاظ کو ہم شان سمجھتے ہیں، سب غلط۔ وہ ہمارے بہکانے کے لیے شیطان نے ایسے ایسے الفاظ ان کی زبان سے کہلوائے اور ہم اپنی کوالٹی بناتے پھریں، واہ جی واہ۔ بہرحال یہ ہمارا ماحول ہے، اس کے اوپر بولنا پڑتا ہی ہے، کسی کڑوی لگے اچھی لگے، ایسی تو سنانی ہی پڑتی ہے۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا فلاں آدمی کیسا ہے؟ اجی بہت بہترین آدمی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا ہوگا، لوگوں کو سمجھاتا نہیں ہوگا، جب لوگوں کو کہے گا کہ ننگا ناچ دیکھنا حرام ہے، جہنم میں جاؤ گے، یہ وی آئی پی پنا نہیں، یہ تکبر ہے، یہ اسمارٹ نہیں، یہ بے حیائی ہے، یہ وی آئی پی پنا نہیں، یہ سب باتیں تم نے اپنے طور سے گھڑی ہیں، لہذا کل قیامت میں تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا، جہنم میں جاؤ گے۔ جب ایسی ایسی باتیں سناتا وہ تو لوگ اس کی تعریف کریں، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے جیسے مولوی کیا گئے سخت مولوی، بلکہ ایسے مولوی کو پسند کریں گے، جی آپ کی لڑکی رستے میں نظر آئی تھی کمال کی لگ رہی تھی، ایسے مولوی کے گئے ہاں یہ ہے مولوی ہمارے مثال، یہ صحیح ہے، وہ بھی انہی کے ساتھ لگ جائے۔ کیا آپ کی تہذیب بہت اونچی ہے جی، وہ الفاظ نہ کہیں بس، بڑے قائل ہو جائیں گے ایسے مولانا۔ اگر مولانا نے صاف صاف آئینہ دکھلا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم دین کا کام ہے کہ اگر کہیں فتنہ فساد پھیلا ہوا ہو اس کو بیان کرنا فرض ہے، اگر وہ بیان نہیں کرتا اللہ کی اس پر لعنت، فرشتوں کی اس عالم پر لعنت اور لوگوں کی اس عالم کے اوپر لعنت۔ یہ حدیث ہے جس کی وجہ سے صاف صاف کہنا پڑتا ہے، نہیں تو کل قیامت میں ہماری بھی وہاں کہ کیوں نہیں ٹوکا تھا، موقع ملا تھا کہنے کا، صاف صاف کیوں نہیں سنائی، ڈلا کوئی کے ساتھ سناویں گی، ہلکی کر کے سناویں، کیا ذہن پہ وزن پڑے گا۔ بہرحال ایک حاجی صاحب تھے، حاجی صاحب وہ ایک مولانا سے بات کر رہے تھے، بوڑھے مولانا تھے، ان کی یہاں سے لڑکیاں نکل رہی تھی جینس پہن کے، پرانے چلن کے مولانا تھے، اس وقت ان کی عمر 82-83 سال ہے، 85 بلکہ۔ حاجی صاحب آپ کے یہاں یہ غلط لڑکیاں نہ آنی چاہیے، کیا پتہ کہاں سے آ گئی۔ دوسرے نے کہا یہ حاجی صاحب کی پوتیاں لڑکیاں ہیں، مولانا آپ کو پتہ نہیں، یہ حاجی صاحب اپنی جگہ اور گھروں میں یہ ماحول خراب ہونا یہ اپنی جگہ، تبلیغی اپنی جگہ، گھر کے اندر ماحول خراب ہونا اپنی جگہ، مولانا اپنے الگ جگہ، لیکن اس کے گھر میں تو ماڈرن انداز ہے، یہ سب چل رہا ہے آج کل۔ اللہ حفاظت فرمائے، بچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کے اوپر یہ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، فرمایا خبردار تم سب کے سب ذمہ دار ہو، جس کے انڈر میں، جس کے ماتحت میں جو لوگ ہیں، یعنی لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں اپنی، کل قیامت میں پوچھ ہوگی کہ تم نے ان کو جمعے کی نماز، 5 وقت کی نماز، روزہ، ایمان مفصل ایمان مجمل یاد کرایا تھا یا نہیں کرایا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ سی اے ٹکٹ اور پی آئی جی پیو یاد کرایا تھا یہ نہیں بالکل پوچھا جائے گا، یہ بتلا رہا میں پہلے ہی آپ کو، وہ پوچھا جائے گا نماز یاد کرائی تھی یا نہیں، ذمہ داری تھی ماں باپ کی۔ جیسے آپ اسکول کی تعلیم کو لازم اور ضروری سمجھتے ہیں، خدا کی قسم اس سے کہیں زیادہ ضروری شریعت نے دین کی تعلیم کو رکھا ہے۔ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا جس سے حلال حرام آ جائے، اتنا دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر لازم اور ضروری ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں شہر میں ماحول، 6 گھنٹے اسکول میں پڑھ کے آئی، پھر ٹیوشن پڑھنے چلی گئی، اور آگے کیا، یہ والی تعلیم، قرآن پڑھنا، پارا پڑھنا، نماز سیکھنا، عصر کے بعد آ جائیں گے مولانا پڑھانے، جب بجی پہ بڑھیا کھلا جگہ، کوئی مطلب اہتمام نہیں اس کا اہتمام ہے۔ جتنی آپ کی پورے محلے میں لڑکیاں ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں شاید کوئی ایک آدھ نکلے، ایک فارم اسٹیشن پہ جا کے نہیں بھر سکتی ٹکٹ کا۔ گیس کے فارم بھرے جا رہے تھے 6-7 سال پہلے، ایک بھی نہیں بھر سکتی۔ ارے میاں رات دن پڑھائیے، فائدہ کیا ہوا اس کے پڑھانے کا؟ آج نہیں کوالٹی تو بنانی تھی،
ذرا باہر گھمانی تھی، میں بھی، اب میرا ماں باپ بھی ایسے گھماوے تھے، میں بھی اپنی لڑکی کو ایسے گھما رہی ہوں. یہ حال. ہمیں یہ نہیں پتا ہے مسلمانوں کو ہمیں اپنے عورتوں کو کیسے رکھنا. عورتیں سر پہ بیٹھ گئی مردوں کے بیچاریوں کود کے. میڈم ہے نا نام، میڈم مینڈک بن کے سر پہ بیٹھ گئی، کان پکڑ رکھے بیچارے کی، جدھر چاہے موڑ دے جدھر چاہے سے لے. ڈرائیور یہ بیچارہ ٹٹو ہے اس کا. واقعتاً 99% تو ایسا ہی ہے. اس سے ماحول خراب ہوا ہے. عورت نے جو اسٹیئرنگ سنبھالا ہے گھر کا، یہ غلط ہوا. اصل تو مرد ہے. مرد عورت کا صلاح مشورہ لے کر کے عمل اپنے آپ کرے. مرد اب اس نے کیا سوچا، کون ٹینشن میں پڑا، جا جا تو ہی میرا کیا نام واسکٹ، میری وہ کیا نام تو ہی لے آئی، یہ شرٹ بھی اور جینس بھی تو ہی لائی ہے، میرا بنیان سے بھی تو ہی لے آئی ہے، بچوں کا بھی تو ہی لے آئی ہے، اور بجلی کے بل کی لائن میں بھی تو ہی لگ جائیے جا کے. کیوں ہے بیچاری کو عادت پڑی ہوئی پہلے سے نکلنے کی. اس بہانے اسکول کے بہانے ٹھہرے گی کیسے؟ اس کے تو پاؤں میں چوہا کاٹتا ہی رہے گا، رات دن بھاگی پھرے گی. جو ہم ماحول دیکھ رہے رات دن. تعلیم کیسے ہوتی ہے سنو، سب جانتے ہیں. خواجہ باقی باللہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مہرولی میں آرام فرمائے، دلی میں وہاں آرام فرمائے. دلی کے 22 خواجہ ہوئے، 22 ان میں سے ایک خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہیں. ان کی ماں کے حالات سنو. یہاں ہم بیٹھے ہیں ماں بہنوں میں بات کرنے کے لیے تاکہ انہیں سلیقہ آئے کہ کیسی ماں ہوتی ہے. ماں ایسی ہی ہونی چاہیے. اذن کشف الغبار. ایک جگہ پر شاعر کہتا ہے جب غبار چھٹ جائے گا یعنی موت آ جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ ہم گدھے پر سوار تھے یا گھوڑے پر سوار تھے. آنکھ تو بند کرنی ہے. یہ تو موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہم جتنے بیٹھے ہیں اگلی منٹ میں آ جائے کوئی مطلب کچھ پتہ نہیں. ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. ہر ایک کے پیچھے لگی ہوئی ہے موت. کوئی ہم میں سے بچہ بیٹھا یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا جی میں زندہ رہوں گا 100 سال تک. سوال ہی پیدا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. کیا اگلی منٹ میں نمبر آ جائے؟ کیا پتا 60 سال پورے کر دے. 100 سال 200 سال تو کون پورے کر رہا ہے. جانا تو ہے ہی. جب جانا ہی ہے تو سمجھنا خالہ کا گھر وہ نہیں ہے. تیاری کر کے جانا. 5 سوال ہوں گے. زندگی دی تھی کہاں لگا کے آئی، جوانی دی تھی کہاں لگا کے آئی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پر خرچ کیا، جو ہم نے دینی معلومات تمہیں دی تھی کیا عمل کر کے آئی ہو. یہ 5 سوال ہوں گے ہر مرد سے ہر عورت سے. تو اس لیے بہت ہلکے میں لے کے کام چلنے کی ضرورت نہیں. کیا ہلکے میں لے رکھا ہم نے ہر معاملے کو. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ماں ہمیں بھی ایسی ہی ماں بننا چاہیے جیسی ماں وہ، جیسا ان کا باپ. جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پیٹ میں آئے، ماں حمل سے ہوئی، تو میاں بیوی میں مشورے ہونے شروع ہو گئے. اللہ نے اگر لڑکا دیا ہمیں بھی دیندار بنانا ہے، عالم بنانا ہے. ہندوستان کے 22 خواجاؤں میں سے ایک خواجہ اور بزرگ ہمیں اپنے بیٹے کو بھی بنانا ہے. یہ مشورے دنیا میں تشریف لے آئے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. چھوٹے سے ماں 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 ماں. کیسی ماں؟ لفظ ماں میں اللہ نے بڑا مٹھاس رکھا ہے، اس لیے انگریز نے کہا مدر کہو. مدر مدر تو ڈھیلے کو کہیں فارسی میں. بہرحال ماں کتنا بہترین لفظ ماں. کوئی پپی کہہ رہا، کوئی پپا کہہ رہا، کوئی پپو کہہ رہا.
کوئی پتہ نہیں کیا کیا بول رہا، ماں باپ بھی کہہ رہا، کوئی سن کو کہہ رہا، کوئی ٹنگ کو کہہ رہا، کوئی گڈو کہہ رہا، سارا ماحول خراب کر رکھا ہے ایک طرفہ. کون سی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ یہ تو کتوں کے نام ہوا کرتے تھے ایسے، ٹنکو پنکو. یہ مسلمانوں نے اپنے لڑکوں کے نام رکھنے شروع کر دیے. بہرحال خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ماں اور دونوں میں مشورہ شروع ہوا. جب دودھ پلاتی وضو کر کے پلاتی، چھاتی سے دودھ وضو کر کے. جب پیٹ میں بچہ تھا 14 پارے روزانہ پڑھتی، پھر ناشتہ تیار کرتی تھی. 14 پارے، الحمدللہ. کتنی بھی دیر نہیں لگتی، کتنی بھی دیر نہیں لگتی. سب بکواس ہے جی، ٹائم نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا، سب بکواس، سب بہانے ہیں، بیوقوفی ہے اعلی درجے کی. 10 بجے سو کے 4 بجے یقیناً نیند پوری ہو جاتی ہے، 6 گھنٹے مل گئے. لیکن وہ شیطانی بکواس کون دیکھے گا پوری رات؟ 12 بجے تک تو مہمانداری ہی ختم نہیں ہوتی. بعض دن مولوی کو بھی لے جاوے پکڑ کے، تو بھی ہمارے ساتھ جاگ، چھت 10 بجے سو جاوے، تو بھی آج مولوی کو پکڑ کے لے جاوے. ایک آدھ کو لے جاوے تو کوئی حرج بھی نہیں، 5 کو لے جاوے، پھر ان کی بھی نیند خراب، ان کی بھی نماز صبح کی ختم یا دیر سویر. سسٹم بگڑا ہوا ہے عشاء کے بعد کا بہت ہمارا. تو 4 بجے اٹھ گئی. 4 بجے اگر آج کی عورت، آج کا مرد اٹھے گا، الحمدللہ 4 رکعت تہجد کی آرام سے ملے گی. 4:15 پہ اذان ہو رہی، تہجد کی مل گئی 4 رکعت. اس کے بعد 9 بجے ناشتہ ہے عام طور سے لوگوں کا. 10 بھی بج جاویں مسلمانوں کے، تو وہ تو ہندوؤں کے ہیں 8-9. تو ان کے ہاں سسٹم کچھ ہے بھی. تو 4 بجے سے 4:15 سے 5:15 تک ناظرہ پڑھنے والی روزانہ اگر پڑھے گی انشاءاللہ 3 پارے پڑھ لے گی. 5:15 6:15 7:15 8:15 9:15 کئی گھنٹے ہو گئے. 15-16 پارے تو 14 پارے آرام سے ہو جائیں گے، آرام سے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب ادھر کو اونگتی پھر رہی، اب ادھر کو پھر رہی، اب ادھر کو پھر رہی. پورے 9 بجے 10 بجے تک سو گئی، اٹھ رہی، کیا فجر کی نماز پڑھتی ہوں گی. اللہ تعالی ہماری سب ماں بہنوں کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. امید تو ہے پڑھتی ہوں گی لیکن بہت کم. 14 پارے ماں پڑھتی جب پیٹ میں بچہ تھا خواجہ قطب الدین. جب بچہ پیدا ہوا تو وضو کر کے دودھ پلاتی. جب کچھ سمجھدار سا ہوا لوریاں دیتی، چھاتی پہ ہاتھ مارتی. ثانیہ مرزا نہیں کہتی تھی، اور ادھر ادھر کی ہیرو ہیروئن کا نام نہیں لیتی تھی. اور اس کو ٹیلی ویژن دیکھ رہی ہے حمل کے زمانے میں بھی اور چھوٹے بچے کے زمانے میں بھی. اور بچے کے اخلاق خراب نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ قطب الدین بنے گا یا خواجہ بنے گا؟ وہ جو بن رہے ہیں بس بن رہے ہیں، جو بن رہے ہیں دیکھ رہے، جا کے دیکھ لو. ہر مکان کی ڈیوڈی پہ 2 بچے بیٹھے، اور ایسے بیٹھے جیسے خرگوش بیٹھ جائے مردار پہ. وہ ادھر کو دیکھ رہا، وہ ادھر کو دیکھ رہا، وہ ادھر کو دیکھ رہا، ننگے سین. کیوں؟ ماں نے پیٹ میں جب تھا جب بھی ننگے سین دیکھے، جب پیدا ہو گیا جب بھی ننگے سین دیکھے، تو وہ کیوں نہیں دیکھے گا پوری زندگی لڑکا اور اس کی لڑکی ننگے سین؟ اللہ حفاظت فرمائے. بہرحال خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ماں جب بڑے ہونے لگے، بچے کے سینے پہ ہاتھ لگا کے جو سلاتی تھی، سبحان اللہ الحمدللہ. آج سے 40 سال کی پہلے ہماری ماں بہنیں ایسی ہی تھی. ہم نے خود دیکھا ان کو. ہماری مائیں بہنیں کیا کرتی تھی اس وقت؟ چکی چلا رہی ہیں، گھٹنوں میں بچے کو ڈال رکھا ہے اور اللہ اللہ کر رہی ہیں. کوئی کلمہ پڑھ رہی ہے، کوئی ذکر کر رہی ہے، چکی بھی چل رہی ہے. اب چکی کہے گی چل رہی، مرد کو بنا رکھا، چکر میں لے رکھا بیچارے کو.
اسے گھما رکھا، بھاگ ادھر کو، لا کما کے، نہیں تو جا رہی ہے ابھی کیا نام برقع اٹھا کے اپنے بھائیوں کے یہاں۔ اب تو کلاس فیلوں کی بھی سنا وہ دینے لگی تڑی، میں اپنے کلاس فیلوں کو بلا لوں گی، تمہاری پٹائی کرا دوں گی۔ واہ جی واہ، یہ کون سی رشتہ داری کلاس فیلو، یہ بھی سنی ہم نے، یہ بھی تڑی دینے لگی سنا لڑکیاں، میں اپنے کلاس فیلوں کو بلا کے پٹائی کرا دوں گی۔ بہرحال کیا کیا بے شرمیاں بیان کی جائیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ اور اب وہ تو پہلے اتنا ہی غنیمت تھا، اب تو غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، یہ معاملہ سارا خراب ہو گیا۔ آہستہ آہستہ آتا ہے گناہ، یوں آتے 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 اب جا کر کے بھاگنے شروع کر دیا غیر مسلموں کے ساتھ۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایمان کی اہمیت نکلی نا۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل کے اندر کچھ باتیں کھٹکتی رہتی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا ایمان میں تمہارے کوئی شک پیدا ہوتا ہے؟ ایمان میں بھی؟ فرمایا یا رسول اللہ اگر مجھے آگ میں بھی ڈال دیا جائے تب بھی میں ایمان چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ ہونا چاہیے ایمان۔ یہ تھوڑے سے انجوائے کے چکر میں ایمان چھوڑ کے بھاگ لی، کیا نام غیروں کے ساتھ میں کوئی طریقہ ہے؟ اپنے ایمان کی کوئی بھی اہمیت نہ ہوئی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ماں دیندار بنا رہی ہے بچے کو، بچہ بڑا ہونے لگا، اللہ کہلوایا سب سے پہلے، پھر لا الہ الا اللہ پڑھوایا سب سے پہلے، پھر بچے کو سمجھاتی، جب سننے کے قابل ہو گیا اللہ کی ذات اللہ کی صفات سناتی، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار، ان کا ترجمہ بتلاتی، ان کا مطلب بتلاتی ماں، اللہ کی ذات اللہ کی صفات بچے کے دل میں اتارتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سناتی، اماں خدیجہ کے قصے سناتی، اماں عائشہ کے قصے سناتی، بہن فاطمہ کے قصے سناتی اور ابو بکر کے قصے سناتی، پھر بچے کے اندر بھی جستجو پیدا ہوئی، اماں آج تو ابو بکر کا قصہ سنا دیجیو، آج تو عمر کا قصہ سنا دیجیو، بچے کے اندر بھی جستجو پیدا ہو گئی۔ جب ذہن بنایا جاتا ہے تو آتا ہے رنگ، تو لیکن گھسنے کے بعد ہی تو مہندی رنگ دیتی ہے۔ بہرحال تو اس لیے گھسنے کے بعد جب رنگ دیتی ہے تو ہم کیا سوچتے 3 دن جماعت میں بھیج دیں گے سب کچھ ہو جائے گا، اب تو وہ بھی طریقہ نہیں رہا، کوئی بند ہوتا ہوا جا رہا، چلو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو ہی جاتا تھا۔ تو جو اور بڑے ہو گئے 6 سال کے ہو گئے، اب مدرسے میں لے گئی ماں، داخلہ کرایا، استاد محترم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹے پڑھو الف با تا سا، بیٹا کہیں اور ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جب 6 سال کے پڑھنے بیٹھے تو الحمد شریف بسم اللہ تو کرا دی استاد کا، اتنا تو ادب کیا، لیکن الحمد شریف سے لے کے 14 پارے 15 پارے پڑھ کے سانس توڑا، سانس لیا۔ ارے بھائی 6 سال کا بچہ پڑھا کچھ نہیں اس سے پہلے، 14 پارے۔ پوچھا بیٹے یہ کہاں سے، تمہیں تو ابھی باتا پڑھنے آئے تھے؟ فرمایا میری ماں کے پیٹ میں جب میں تھا میری ماں روزانہ 14 پارے پڑھتی تھی، وہ 14 پارے میں نے ماں کے پیٹ میں یاد کر لیے تھے۔ یہ ہے ماں، اسے کہیں ماں۔ بہت افسوس ہوتا ہے آج کی ماں کو کہ حالات سن کے، یہ ماں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگے گی، کیسی ماں، کیا جنے گی؟ اوم پرکاش ہی جنے گی، پھر تو دھرمیندر اور امیتابھ بچن ہی جنے گی، پھر تو وہ ثانیہ مرزا جیسی جنے گی، پھر تو وہ۔ یہ ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، یہ ہے ماں، ماں اس کو کہتے ہیں ماں۔ خدا کرے ہماری ماں بہنیں بھی ایسی ماؤں سے سبق لیں۔ جب بچے کو مدرسے میں بھیجا، بیٹے جب مدرسے سے آؤ
سب سے پہلے وضو کرو، مصلی اٹھاؤ، مصلی پہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بیٹے، اے اللہ تو رزاق ہے، تو رازق ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو سب کو دیتا ہے، اللہ مجھے رزق دے دے، مجھے کھانا دے دے۔ بیٹے روزانہ یہ کہنا آکے، اور تجھے گھر میں کہیں نہ کہیں کھانا رکھا ہوا مل جائے گا اللہ کی طرف سے۔ میں بھی کوئی کام کر رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، یہ بھی تو اللہ کے حکم سے۔ ماں رکھ دیتی، بچہ خوش ہوتا، اماں آج اس کونے سے ملا، آج اس الماری سے ملا، آج اس طاق سے ملا، آج ادھر والے گوشے سے ملا، آج فلاں جگہ پر کھانا رکھا ہوا ملا، آج فلاں الماری میں رکھا ہوا ملا۔ کیوں؟ ماں بچے کا یقین بنا رہی ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور آج کی ماں اگر پہلے سے باپ کے پاس 2-3 دکانیں ہیں نہرو مارکیٹ میں اور کہیں بڑھیا جگہ، پھر تو وہ شہزادے انداز میں اس کی پرورش کرے گی، اسے کیا فکر۔ اور اگر اتنا اونچا کام نہیں ہے، رات دن دکان کا تذکرہ آئے گا گھر میں، کیسے پلیں گے، کیسے پلیں گے، کیسے پلیں گے، کیسے پلیں گے، بس رات دن کیسے پلیں گے، یہی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا، ہمارے شیخ علامہ یونس رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے قصہ بار بار، کہ ایک علامہ راضی نے لکھا کہ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک چڑیا اوپر جاتی ہے، منہ میں ایک کھجور ہوتی ہے، اور ایک درخت کے اوپر جاتی ہے، پھر واپس آتی ہے تو کھجور وہ منہ میں ہوتی نہیں اس پرندے کے، اس چڑیا کے۔ ایک دن اس آدمی نے دیکھا کہ دیکھو معاملہ کیا ہے، وہ اوپر کسی کوٹھے پر چڑھا، دیکھا کہ وہ برگد کا درخت ہے، اوپر ایسے جا کر کے دسنگ سا ہے، وہاں ایک اندھا اژدہا ہے، اندھا۔ جب وہ چڑیا بولتی ہوئی آتی ہے تو اژدہا منہ کھول دیتا ہے اور کھجور اس میں ڈال دیتی ہے وہ چڑیا، اور وہ اس کی غذا مل جاتی ہے اندھے اژدہا کو۔ اللہ اندھے اژدہا کو کیسے رزق پہنچا رہے ہیں؟ تو کیا اللہ کا کام کرنے والی، اللہ کے نام لینے والی، اللہ کا نام لینے والے، قرآن پڑھنے والے، کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھول جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہمارا توکل اور بھروسہ اللہ پر نہیں، کمزوری ہے اس میں۔ ماں کہتی ہے بیٹے اللہ سے مانگنا، روزانہ کھانا مل جاتا ہے۔ ایک دن بیچاری اپنی رشتہ داری میں چلی گئی کسی خوشی میں، وہاں دیر ہو گئی۔ ایک دن کہا میں نے، ہر روز نہیں۔ ہمارے شہر سہارنپور کی عورت تو روز آنا جاتی ہے بیچاری، بڑی بہن کے، چھوٹی بہن کے، خالہ کے، پھوپھی کے، پھلا کے کیوں اسکول کی تعلیم حاصل کری، پاؤں تو باہر نکلا ہوا ہے ہی، گھر جی کیسے لگے گا؟ لگتا ہی نہیں۔ اچھا میں سوچتا تھا پہلے محبت میں جاتی ہے، میں نے ایک دن اپنے مکان کے اوپر سے سنا فون پہ کہتی ہوئی جا رہی، ابھی بتلا رہی آ کے تجھے گالیاں دے دے کے، مرو آدھی لڑنے جاوے، رکشے میں خرچ ہو رہا شوہر کے، تو لوگوں کے کپڑے ادھیڑتا، پھر مجھے تو خرچ کرنا۔ بہت ترتیب خراب ہے ہمارے گھرانوں کی، جو خراب فضول خرچی میں اگر ہم کھاتے ہیں 300 روپے روز، تو 300 روپے فضول خرچی میں جا رہے ہیں، مزید 600 کا خرچ اگر ہے روزانہ کا درمیانی آدمی کا، 300 ویسٹ ہے۔ ہمارے گھروں کی ترتیب خراب ہے خرچ کرنے کی۔ تو ماں بیٹے کو سمجھا رہی ہے بیٹے اللہ سے مانگنا، آج گئی اپنی کسی رشتہ داری میں، وہاں دیر ہو گئی۔ شہر سہارنپور کی عورتوں کا قصہ سناؤں، 100 سال پہلا۔ یہاں کی عورتیں پہلے سے ہی ایڈوانس ہیں، گھومنے میں، بہترین کپڑے پہننے میں، روزانہ الگ سے دلہن بننے میں، یہ پہلے سے ایڈوانس میک اپ میں۔
کب سے؟ 100 سال پہلا قصہ مولانا تھانوی نے لکھا سہارنپور کا، کہ ہمارے ایک عزیز انسپکٹر تھے، دوسرے علاقے میں رہتے تھے، سارا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، عورتیں بیچاری سیدھی سادھی اپنا تھوڑا سا خرچ ان کے اوپر کرتے تھے، بال بچوں کے اوپر، سارا دین پہ، مسجدوں میں، مدرسوں میں، بیواؤں پہ، فقیروں پہ، غریبوں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، اس میں خرچ کرتے تھے زیادہ تر۔ ان انسپکٹر صاحب کا تھانے فرماتے میرے اس رشتہ دار کا سہارنپور میں ہو گیا تبادلہ۔ یہاں جب تبادلہ ہوا تو محلہ قاضی یا کسی محلے میں ان کے رشتہ دار تھے، وہ ملنے گئی عورتیں شہر سہارنپور کی۔ ظاہر ہے کہ جب دوسرے علاقے سے رشتہ دار آئی ہیں تو ضرور جائیں گی، جانا بھی چاہیے۔ اب دیکھا کہ یہ تو ساری بوڑھیاں بھی دلہن بن گئی، بیٹیاں بھی دلہن بن گئی، رانی اور راجکماری آ رہی ساری کی ساری۔ اب آئے شوہر شام کو، سہارنپور کا قصہ، سہارنپور کی عورتوں کا قصہ، شام کو انسپکٹر صاحب آئے، کہنے لگا اب نہیں چلنے کا کام، فلاں رشتہ دار آئی تھی، وہ تو راجکماری رانی لگ رہی تھی بالکل، شہزادیاں، تم ہمیں ویسے ہی دال بھوسی کی طرح رکھو، بیکار کپڑے، بیکار سارا صدقہ خیرات کر دو، اب نہیں چلنے کا کام۔ تو حضرت تھانوی نے لکھا ہے خربوزے کو دیکھ کے خربوزے کا رنگ بدلتا ہے، دوسرے علاقے کی عورتیں یہاں سہارنپور میں آئی تو وہ ان کا بھی حال خراب۔ میرے گھر کا یہ قصہ، ہمارے یہاں کرناٹک کے ایک مولوی صاحب پڑھتے تھے مظاہر میں، ان کی شادی ہو گئی تھی، وہ آئے اپنی بیوی کو لے کے، کل شادی ہوئی، اگلے دن لے کے آ گئے جہاز سے، عورتیں ملنے آئیں بڑے بڑے گھرانے کی، دسترخوان بہت وسیع تھا مولوی صاحب کا۔ تو اگلے دن جب وہ آئی شادی کے بعد، تھوڑا سا ناک میں، تھوڑا سا کان میں، کھلے کھلے کپڑے بہت کھلے، جس میں 2 عورتیں بیٹھ جائیں، اتنے بڑے کھلے کھلے کپڑے تھے، کرتا پاجامہ۔ یہاں کی عورتوں نے شرم دلائی، سہارنپور کی عورتوں کی بدلا رہا ہوں، ایڈوانس ہے پہلے سے ہی، اور اب بھی برا نہ مانے، دینداری حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اسرائیل سب کے پاس آنا، موت ہے، اور قبر میں جانا، ایک ایک بات کا جواب دینا ہے منکر نکیر کو بھی، اور آخرت میں بھی، اور یوم الحساب میں بھی۔ میزان عادل میں، ترازو میں سب کے نیک عمل اور اچھے عمل تلیں گے، سہارنپور کی عورتیں ہوں یا بنگال کی یا لکھنؤ کی یا کہیں اور کی، سب کے۔ تو اس عورت کو بڑی شرم دلائی ہمارے سہارنپور کی عورتوں نے۔ یہ تو ہمارا گھر والی کا بیان کیا ہوا قصہ بتلا رہی تھی۔ اب سنو آگے، وہ لڑکی عالمہ تھی، دیندار تھی، حیدرآباد اور مندراس کی عورتیں، یقین جانیے رابعہ بصریہ کو دیکھ لو اور ان کی عورتوں کو دیکھ لو، 75% الحمدللہ، کھلے کھلے ان کے کپڑے، بڑے بڑے ان کے کیا نام برقعے۔ ہمارے مفتی صاحب کی گھر والی گئی، بڑے بڑے کپڑے پہن کے اپنے حساب سے، یہاں سہارنپور کے حساب سے، ان کو جا کر کے ان عورتوں کو دیکھ کے شرم لگی۔ میں تو سوچ رہی تھی مفتی صاحب گھر والی میں نے کھلے ہوئے کپڑے پہن رکھے، انہوں نے دیکھا اور بڑے بڑے پہن رکھے ہیں، اور یہاں چست بالکل۔ یہاں کا باپ عجیب ہے، اپنے لڑکے کو تو کچھ سمجھا بھی دے گا، لڑکی کسی طرح پھر اس کے سامنے، اور یہ سوچتا ہے یہ تو بہت اچھی لگی، ایسی لگ رہی جیسے اس میں کیا نام ٹیلی ویژن میں دیکھوں میں اور موبائل میں۔ یہاں کا باپ بھی ایسا، زبان سے نہیں کہتا، حقیقت کہہ رہا ہوں میں، دل میں عجیب عجیب طرح کے پھپھولے ماں باپ کے کتنی جم رہی ہے۔ اچھا ہے رشتہ تلاش کرنا نہ پڑے، کہیں معاملہ ایسے سیٹ ہو جائے، ایسے ماحول بنتے ہوئے جا رہے ہیں یہاں۔ کون چادر کندھے پہ رکھ کے رشتہ تلاش کرتا پھرے گا؟ یہ تو پرانے زمانے تھے، الفاظ آ رہے ہیں۔ یہ میرے سامنے خود کہا ایک حاجی صاحب نے، ارے میرے لڑکے کو تو سب نے ایسے کیا، میں کہہ دیتا ہوں جو جہاں تمہاری سیٹنگ بیٹھ رہی وہاں کر لیو، مجھے نہیں دکان سے فرصت ہے۔ واہ جی واہ، یہ حالات۔ میں عام طور سے ویسے قصے نہیں بیان کرتا، کان سے سنتا ہوں۔ پہلے بھائی عمران بیٹھے برابر میں، انہیں جانتے، نام نہیں لیتا۔ تو اس طرح کے ماحول میں جب ہوگا تو کیسی اولادیں پیدا ہوں گی؟
کہہ دیں تو مولوی صاحب ہی سخت مزاج ہے، ہم بالکل ٹھیک ہے جی، ہمارا سارا معاملہ صحیح۔ تو بہرحال ایک دن نکل گئی بیچاری، وہ کھانا بنانا بھول گئی، کھانا رکھنا بھول گئی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ماں ایک دن نکلی۔ ہماری عورتوں کا برقع عام طور پر سب سے زیادہ سہولت جہاں سے اٹھانے میں ہو تاکہ میں ایک دم باہر نکل جاؤں، اتنے قریب ملے گا، چاہے کسی گھر میں جا کے دیکھ لو۔ گاؤں میں تو ملے گا زیادہ تر برقع صندوق میں، کیوں؟ دور کی ہوتی ہیں، لوکل ہوتی نہیں، 6 مہینے میں جائے گی، 3 مہینے میں جائے گی، 3 مہینے میں اس کا گرد لگ جائے گا، وہ اندر ہی۔ یہ گرد کا، اس کا مسئلہ گرد کا نہیں، اس کا مسئلہ تو یہ ہے کہ 3 مرتبہ روزانہ گھر سے باہر نکلنا، یہ برقع اندر رکھ دیا، صندوق میں رکھ دیا، میں کسی کام کی رہی صندوق کھولنے میں۔ بہرحال اس عورت کو بیچاری کو، جس نے دین کا ذہن بنا رہی تھی اپنے بچے کا، اللہ پر یقین ہو جائے، اللہ کی ذات پر یقین ہو جائے، یہ بنا رہی تھی ذہن، اب آج کھانا بھول گئی، یاد آیا 1 بجے 12 بجے، اس وقت تو بچہ گھر پہ بھی آ لیتا ہے قطب الدین۔ اب یہ چلتی ہے گھر سے بہت زیادہ حیران اور پریشان، کتنے دن سے بچے کا یقین بنا رہی تھی کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، آج میرے بچے کا عقیدہ یقین بگڑ جائے گا، آج میرا بچہ یہ کہے گا ہائے کہاں ہے وہ اللہ جو روزانہ دیتا تھا، دیا نہیں، ایسا مطلب ہے کچھ اور بات تھی، یقین بگڑ جائے گا میرے بچے کا۔ تو آج رو رہی ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، گھر آ رہی ہے، لپک کر کے آ رہی ہے، آ کے دیکھا بچہ سو رہا ہے، سب سے پہلے کھانا پکایا، اور کھانا پکانے کے بعد بچے کے پاس آئی، اس کو اٹھایا، چوما، بوسا لیا اور کہا بچے کھانے کا کیا ہوا؟ ہنستا ہوا اٹھا پھول جیسا، کہنے لگا اماں جان روزانہ کی طرح آج بھی میں آیا، وضو کیا، مصلی پر بیٹھا، اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے رزق دے دے، آج تو میری ماں بھی نہیں، اگر آپ نہ دیتے میری ماں ہی کچھ انتظام کر دیتی، اے اللہ آج تو مجھے رزق ضرور دے دے، کھانا ضرور دے دے۔ اماں میں فلاں کونے میں گیا، جا کے کھانا اٹھایا اور میں نے کھایا، اماں جان خدا کی قسم ایسا کھانا نہ میں پہلے کبھی کھایا نہ کھا سکوں گا، ایسا لگتا ہے میرے خدا نے آج تو جنت سے ہی بھیج دیا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ اور محنت کرتے ہیں پھر ہم راستے کھولتے ہیں۔ ہم کیا سوچیں، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، رنگ ہو جا چوکھا، کچھ نہ کرنا پڑے، سارے کام ٹھیک ٹھاک ہوتے رہے، دینداری بھی ہماری آٹومیٹک ہو، کاروبار بھی ہمارا آٹومیٹک ہو، کچھ بھی نہ کرنا پڑے، سارا آرام سے ہو جائے۔ خیر کاروبار میں تو ہم یہ کمپرومائز کرتے نہیں، وہاں تو ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں احمد آباد اور کیا نام سورت اور گجرات تک جانا پڑے، ادھر کیا نام کہاں کہاں تک جانا پڑے، مالر کوٹلہ، اور ادھر کیا نام ڈھاکہ تک بھی گئے ہمارے بعض دوست، اس میں نہیں کمپرومائز کرتے جی، یہاں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ چاہے گا حج ہو جائے گا، اللہ چاہے گا تو حج ہو جائے گا، دعا کریے جی مولوی صاحب، خطا آپ کی ہے، ہمارے لیے حج کی دعا نہیں کرتے، اور دکان ملنے لگے کہیں بھی دعا نہیں کہنے کا، اگر 15 لاکھ والی 5 لاکھ میں مل لگا، 15 لاکھ تو پہلے ملا کرتی تھی، اگر کیا نام 60 لاکھ والی 25 لاکھ میں ملنے لگے گئے، چپ رہے بھائی ابھی لا رہا میں پیسے، کون جو ٹھیا لگاوے وہ کہے گا یہ 25 لاکھ آ گئے اڑی پہ شام تک کہیں سے، کچھ بہن سے، کچھ بہنوئی سے، کچھ سسر سے، کچھ کسی سے لے کے شام تک اس کی 2/3 پیسے دے دے گا، بھائی باقی آ جائے گا بعد میں، چپ رہیے کسی اور کو کہیے نا، موقع کی چیز ہے بھائی میری، اس میں دنیا میں اتنی محنت، اتنا پیسہ آ گیا، اور حج کو کہہ دو، عمرے کو کہہ دو، دین کو کہہ دو جی دعا کریو، یہ مولوی کی خطا، دعا نہیں کرتا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ماں نے کہا تھا اپنے شوہر سے کہ دیکھو آپ تو مرد ہیں، روزانہ دکان پہ چلے جاتے ہیں،
کھانے کمانے کے ذریعہ تلاش کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. میں ماں ہوں، 7 سال میری گود میں رہے گا، میرے پاس رہے گا. یہ میں انشاءاللہ اپنے بچے کی ایسی تربیت کروں گی، ایسی تربیت کروں گی، ایسی تربیت کروں گی کہ دلی کے 22 خواجاؤں میں سے خواجہ میرا بچہ ہوگا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کا اور اپنی بچیوں کا ایمان بنانے کی ضرورت ہے. بہت کوشش ہے. جو حالات چل رہے ہیں بڑے سنگین. کل شام عصر کے بعد ایک صاحب بتلا رہے تھے کہ مسلمان کی لڑکی چمار کے لڑکے کے ساتھ نکل گئی. ادھر پھن پھری کی طرف کسی گاؤں میں 2 پٹھان کی لڑکیاں 2 چمار کے لڑکوں کے ساتھ بھاگی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں سے آئی ہے خرابی؟ یاد رکھنا بے پردگی سے، یاد رکھنا کوالٹی سے، یاد رکھنا جب وہ ایم اے کرے گی اور وہ گریجویٹ بنے گی اور LLB کرے گی، اس کی عمر 26 سال 27 سال یقیناً ہو جائے گی. 26-27 سال والی کو آپ نے بڑا موبائل دے کے بھیج رکھا ہے، کیا گارنٹی رہے گی وہ بھاگے گی نہیں؟ خود ذریعہ بنے ہیں ماں باپ اس کو بھگانے کا. 17 سال کی لڑکی 18 سال کی لڑکی کا تو رشتہ ہو کے اگر ماحول اچھا دکھ رہا ہے تو 20 سال کر لو، نہیں تو 17-18 سال کی لڑکی دوسرے گھر جائے، دوسرے کا گھر بسائے. یہ امانت ہے ماں باپ کے پاس. یہ ان کی ذاتی ملک نہیں ہے کہ اس کو کیا نام 26 سال 27 سال تک کوالٹی کے چکر میں وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جائے. یہ ماں باپ کی غلطی ہے. میں لڑکیوں کی غلطی نہیں نکالوں گا، ماں باپ کی غلطی. ماں باپ کل قیامت میں یہ لڑکی جو غیر مسلم کے ساتھ شادی کر رہی ہے اور غیر مسلم بن رہی ہے، خدا کی قسم پہلے ماں باپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر لڑکی سے پوچھا جائے گا. یاد رکھنا سب سے پہلے ماں باپ جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ غلطی ماں باپ کی ہے. اسے ایسے ماحول دیا کیوں ہے؟ اسے اتنا بے پردہ پھیرا کیوں ہے؟ اسے 27 سال تک رکھا کیوں ہے؟ کیا نام بغیر شادی کے؟ یہ ساری ماں باپ کی غلطی ہے، کھلی غلطی ہے. اس لیے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی. خبردار تم ماں باپ ذمہ دار ہو، کل کو ان کے اندر میں جو ماں بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان کے متعلق سوال ہوگا کہ تم نے ان کو کس پوزیشن میں چھوڑا تھا. برا نہ مانے ماں باپ کی ذمہ داری ہے اصل یہ. کل قیامت کا دن ہوگا، ایک جوان لڑکی سے کہا جائے گا چلو جہنم میں، کھلے بال کھلے گال کھلے، ہر حساب سے تم کھلی پھرتی تھی کھلی مرغی کی طرح، جاؤ جہنم میں. چل دے گی، آہستہ سے کہے گی اللہ میں کچھ کہنا چاہوں گی. کہیں گے بتلاؤ کیا کہنا چاہتی ہوں. میں جب بے پردہ پھری ہوں یہ میری ماں کی خطا ہے، میرے باپ کی خطا ہے، میرے ماموں کی خطا ہے، میرے چچا کی خطا ہے، میرے بڑے بھائی کی خطا ہے. 6 آدمیوں کو یہ بے پردہ عورت اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی. کیوں؟ اگر یہ پردہ کراتے یہ بیٹی پردہ کرتی. شریعت کا مذاق، نہ معلوم کیا کیا بکواسیں کی جا رہی ہیں اس پردے کے خلاف مسلمانوں میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سزا دی جاؤ جب تمہیں ایمان کی اہمیت نہ رہی غیر مسلموں کے ساتھ تمہاری لڑکیاں بھاگیں گی. لندن کا قصہ ہے، ایک جماعت میں گئے ایک صاحب، وہاں مسلمان بھی تھے ہندوستان کے، وہاں ہندوستان کے غیر مسلم بھی تھے. چلہ لگایا اجی دین کا اور زیادہ میرے جذبہ ہو رہا، پھر دوسرا چلہ لگایا، پھر تیسرا چلہ لگایا. تیسرے چلے کے بعد لکھوایا تھا نام ایک میں لگا کے آ رہے 3، اور پرانے ساتھی کہیں گے کمال کا کام کیا، اس نے کمال کا کام نہیں کیا، بیوقوفی کا کام کیا. بھائی طفیل صاحب نے میرے سامنے ایک کو ڈانٹا. جب اس نے کہا جی پہلے چلے میں بڑا مزہ ہے، ایک اور لگا تھا، پہلے ماں باپ کے پاس آؤ، اپنی بیوی بچوں کے پاس آؤ، یہاں رہو سہو اور انتظام کرو کھانے پینے کا، پھر جانا دوبارہ جب موقع ہوگا کیا نام چلے میں. یہ طریقہ
ویسے ہی بغیر بات کے دیندار بنے پھرے. 3 مہینے کے بعد آ رہے ہیں. 4 مہینے کے بعد دونوں لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ گئی. ماں سے پوچھا, بیوی سے پوچھا, کہاں ہیں بیٹیاں؟ کہا بے شرم بے حیا چلے لگاتا پھر, ان کی زندگی کا تو نے کھلواڑ کیا ہے. پہلے اسکول میں پڑھاتا رہا, وہ جوان ہو گئی, پھر تم چلے میں گھومنا شروع ہو گئے. کہاں تک برداشت کرتی؟ وہ تو دونوں غیر مسلموں کے ساتھ مندر میں گئی اور وہاں جا کے پھیرے کیے اور وہاں پڑھی ہے. وہ جاؤ دیکھ لو جا کے, چلے میں گھومتا پھر. بہت ڈانٹا شوہر کو, غلطی تھی شوہر کی. اس لیے آپ نے گر کی بات 2 سمجھی ہوں گی. آپ دھیان کریں نہ کریں, سب بے ہی سوئے پھر رہے, میں بھی اسی میں اللہ حفاظت فرمائے. لیکن الحمدللہ میں اس میں نہیں. میرے پاس پیسے نہیں تھے, زیادہ تھے لیکن غلط خرچ کرنے کے لیے نہیں تھے, رسم و رواج میں خرچ کرنے کے لیے ہی نہیں تھے. میری لڑکی کا اٹھان تھوڑا دیر میں ہوا, 20 سال 21 سال کی عمر ہوئی. لڑکے کا ایک جوڑ ملا, رشتہ کر دیا. الحمدللہ پتہ بھی میرے برابر کے جو مکان ہیں انہیں پتہ نہیں میں کب کو نکاح کر دیا, کب کو لڑکی میری کیا نام رخصتی ہو گئی. نکاح کا تو پتہ ہی نہیں چلا. 3 دن بعد 4 دن بعد پتہ چلا ہے. اتنا آسان کام ہے نکاح, اتنا مشکل بنا کے رکھ دیا. کیا مطلب اتنا مشکل بنانے کا؟ اس لیے 3 وجہ ہے. کوالٹی اور ڈگریاں حاصل کرے گی, کوالٹی بنے گی, اور ہم فینسی ماحول کے ہیں, VIP لوگ ہیں, بڑے ماڈرن لوگ ہیں. ایک تو اس گمان نے خرابی آئی. نمبر 2 بے پردہ اسے گھمایا. دوسری وجہ یہ ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو LLB وغیرہ کراتے 27 سال کی عمر کر دی, تو آخر اس کے بھاگنے کا موقع نہیں آئے گا. تو اور کیا آئے گا؟ نکاح کا تو تم نے نکال ہی دیا. 20-22 سال ہے, حد کی حد 24 سال 23 سال ہے. اس سے آگے اگر لڑکی جا رہی ہے, یہ سمجھ لو وہ کب تک گھر میں رکی ہوئی ہے کچھ پتہ نہیں, کب کو بھاگ جائے اور کس کے ساتھ بھاگ جائے. کسی کو برا لگے اچھا لگے, علاج کیا جاتا ہے ذرا اچھی طرح. نمبر 3 وجہ جو ابھی بتلائی, مہنگا. مولانا عمر پالنپوری فرمایا کرتے تھے یہ نکاح مہنگے ہونے سے زنا سستا ہو گیا. نکاح مہنگا, زنا سستا. جب ایک نکاح میں وہ بھی ہونا, یہ بھی ہونا, ڈھول باجا بھی ہونا اور DJ بھی ہونا, اور کیا نام بک ہونا ہے, جا کر کے کوئی وہیں کرا رہا ہے, جا کے ساگر رتنا میں 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ روپے کا کیا نام وہ پیلس. نہ 12 من تیل ہوگا, نہ رادھا ناچے گی, نہ اتنے پیسے ماں باپ پہ ہو پاتے, اس سے پہلے وہ بھاگ لے بھی. اچھا اور کیا کہیں بھائی, بات تو یہی ہے. میں ذرا گاؤں کے انداز میں بول رہا ہوں اس باتوں کو. بہت مہذب انداز میں کہیں تو پھر سمجھ میں نہیں آتا. یہ سوچے بس تہذیب کے ساتھ کوئی تقریر کر رہے, پھر تو اتنا سمجھیں. اسی 3-4 وجہ سے ہماری لڑکیاں پہلے تو غیروں کے ساتھ بھاگتی تھی, پہلے تو اپنوں کے ساتھ بھاگتی تھی یا حالات خراب ہوتے تھے, اب غیروں کے ساتھ. کیا معاملہ؟ میں مسلم یونیورسٹی میں گئے, ہم 2012 میں سیمینار تھا, 2 صحابہ وہاں ملے, کچھ طلبہ اسٹوڈینٹس ملے. میں نے کہا بھائی کیا ماحول ہے یہاں اس بارے میں, لڑکیوں کے بارے میں؟ جی پہلے تو بس اتنی شرم رہ گئی مسلمان لڑکوں میں کہ یار یہ لڑکی اپنوں کے ساتھ بھاگتی تھی, اپنوں کے ساتھ رہتی تھی, مارکیٹ میں جاتی تھی, شمشاد مارکیٹ میں جاتی, فلاں جگہ جاتی, اب یہ غیروں کے ساتھ جانے لگی. بس اتنی شرم ہے ہمارے اندر, یار غیروں کے ساتھ کیوں جانے, یہ گھومنے ہماروں کے ساتھ جانی چاہیے, اتنی شرم ہے بس. لڑکی یونیورسٹی پڑھ رہی ہے, بس کیا پڑھ رہی ہے؟ کمرہ لے کے رہ رہی ہے. واہ جی واہ, کمرہ لے کے بھی رہی ہے, وہ کیا رہ گئی وہاں. یہی گاؤں قریب میں ہے, لڑکی MBBS ڈاکٹر بنی اور لڑکا اس کے گاؤں کا تھا, وہ کرتا تھا قلی کا کام, اور کیا نام مکانوں پہ یہ کیا نام کیا کہیں اسے, پٹی وغیرہ کرنے کا کام. اس نے کہا میں کمرے میں رہتی ہوں, رات کو تو پورے دن کام کیا کرنا, تم یہی رہا کرنا. جس دن اسے ڈگری ملنی تھی, اس دن وہ بھاگ گئی. گھر والے دن میں گئے, بڑی خوشی میں ہمارے گاؤں کی لڑکی MBBS ڈاکٹر بن کے آ رہی ہے, کل کو لینے جا رہے ہیں. وہ رات میں بھاگ بھی گئی اور پولیس
چلکانے کی پولیس تھانے میں فون کر دیا میری ساس کو، میرے سسر کے اگر ہاتھ لگا دیا میں اتنی پڑھی لکھی لڑکی ہوں، اچھا نہیں ہوگا۔ یہ حال ہے اونچی تعلیم کے، MBBS بننے کے۔ ہاں اس سب کے باوجود اگر کوئی اہتمام سے اپنی لڑکی کو لے جائے، پردے کے ساتھ لے جائے، طریقے سے ہو، تو ہمارا پھر اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن جو سسٹم اور ماحول ہم نے بنایا جس کی وجہ سے آج غیروں کے ساتھ لڑکیاں جا رہی ہیں، یہ صرف ہمارا سسٹم خراب ہے، اور اصل خرابی ماں باپ کی ہے، اصل غلطی ماں باپ کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، اس لیے خیر الخطائین التوابون کے تحت میں ہمیں توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ ایک ماں کا قصہ اور تھوڑا سا یاد آیا ہے، اور ہم نے ٹائم دیکھا وہ ٹھیک ہے بھی تو تھوڑا سا ایک قصہ اور ماں کا بہن کا ہی سنانا، چونکہ ماں بہنوں میں بات ہو رہی ہے، اور ماں کے قصوں میں مردوں کا بھی تذکرہ آتا ہے، مردوں کے قصوں میں عورتوں کا بھی تذکرہ آتا ہے، دونوں ہی مکلف ہیں اللہ کے یہاں، دونوں کے حکم دیے گئے ہیں، نماز کے، روزے کے، پردے کے، سب کاموں کے۔ ایک ماں تھی رابعہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، ان کے زمانے میں ایک عورت تھی بہت اچھی نیک عورت، عالمہ فاضلہ، پردے کے ساتھ حضرت کی مجلس میں آتی، قرآن اور حدیث پڑھتی، پردے کے ساتھ واپس چلی جاتی۔ محلے میں ہی شادی ہو گئی تھی، ایک لڑکا پیدا ہو گیا، اور کیا نام، شوہر کا انتقال ہو گیا جوانی میں۔ ماں نے سوچے دو اس کے سامنے مسئلے آئے، شادی کروں تو لڑکا ضائع ہو جائے گا، یہ کہاں جائے گا؟ یہ جو عورت محض اس وجہ سے کہ میری اولاد ضائع نہ ہو جائے اور وہ صبر کر لے، حقیقت میں صبر ہو، تو اس کو ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ دوسری شادی کر لے گنجائش اس کی بھی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، کرنی چاہیے۔ اس نے سوچا چلو ایک لڑکا ہے، حضرت حسن بصری کے یہاں قرآن اور حدیث پڑھتی رہوں گی، مال بہت چھوڑا تھا، باپ نے کھانے پینے کی کوئی فکر تھی نہیں، سوچا کوئی بات نہیں، بس اب ہم دوسری شادی نہیں کریں گے، اس بچے کی نگرانی کریں گے۔ 7 سال کی عمر تک تو بچہ اچھا رہا، ماں 7 سال کی عمر تک ہی سنبھال سکتی ہے، 7 سال کے بعد تو باہر بھاگنے لگتا ہے، لڑکوں میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے، جوان ہوا، لڑکوں میں بیٹھنا شروع کر دیا، کھانے پینے کی عادت بن گئی، شراب نشہ بڑی خطرناک چیز، قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسا آدمی جنت میں چلا جائے بڑا مشکل، ممکن تو ہے لیکن ہے مشکل کام، بہت بڑا گناہ ہے شراب، اس میں نشہ بہت خطرناک جو آج لڑکوں میں عام ہوتا ہوا جا رہا ہے، کوئی کسی بہانے کوئی کسی بہانے۔ تو بہرحال یہ لڑکا بگڑنا شروع ہو گیا، کھانے پینے کی عادت، شرابی کبابی بن گیا، بہت برا ماحول ہونے لگا۔ ماں سمجھاتی، حضرت حسن بصری کے پاس لے جاتی، حضرت حسن بصری سمجھاتے، بیٹے تمہاری ماں اکیلی ہے، کہنا مانا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانا کرو، نماز روزہ پڑھا کرو۔ یہ تو چکنا گھڑا تھا، سمجھ میں نہیں بات آتی تھی، قسمت ایسی ہی تھی اس کی بچارے، بگڑنا شروع ہو گیا۔ بگڑتے بگڑتے 30 سال کی عمر ہو گئی، بیمار پڑ گیا شراب نے، اور بری سوسائٹی نے اپنا اثر دکھلایا، TB کا مریض ہو کے گھر میں پڑا بیمار۔ ماں کی تڑپ، ماں اپنے بچے کو کبھی حضرت حسن بصری کے پاس لے جاتی کہ میرے پیر ہیں، میرے شیخ ہیں، میرے استاد ہیں، وہ سمجھاتے، بہت سمجھاتے، گھنٹوں گھنٹوں سمجھاتے، ماں بھی سمجھاتی۔ باپ کا مال بہت زیادہ ملا ہوا تھا، بگڑ گیا، لیکن ماں کی تڑپ دیکھیے آپ ابھی۔ ماں خدا کی قسم اگر دل پہ بات لے لے، میں اپنی بیٹی کو جنتی بنا کے رہوں گی، اپنے بیٹے کو جنتی بنا کے رہوں گی، انشاءاللہ العزیز وہ بنا لے گی، تربیت کر لے گی، کچھ بھی ہو،
गुनहगार हो तो तौबा करा देगी। माँ की तड़प अलग है, लेकिन हमने बदला सहारनपुर की माँ ही तो अलग है, यहाँ की तो माँ ही अलग है। 100 साल पहले भी माँ का सुनाया हमने और अभी का भी सुनाया। और वहां से आई थी बेंगलोर से, औरतों से क्या क्या सुनाने शुरू कर दिया। कैसी बुच्ची सी लग रही, कैसी लग रही, कैसी भी नहीं, तुम्हारी कल तो शादी हुई, कैसे कपड़े तेरे, अजीब अजीब तरह के। लेकिन लड़की पढ़ी लिखी थी, क्या कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? कहां बैठी हो सहारनपुर में, कहां बैठी हो जहां शेख जकरिया ने फजाइल आमाल लिखी और यहां क्या नाम हयातुस सहाबा और मौलाना इलियास साहब ने सब कुछ किया। पूरी दुनिया में यहां से दीन फैला है और तुम ऐसी बेदीनी की बात करिए, तुम्हें डूब मरने की जिंदगी। उनमें बाद बुजुर्गों की भी लड़कियां और बहुएं थी। मैं तुम्हारे घरों के हालात आप बीती में पढ़ के, फजाइल आमाल पढ़ के दीनदार बनी हूं। सहारनपुर की ये लिखा था हजरत शेख जकरिया ने, और तुम इतनी बेदीनी की बात, तुम्हें शर्म नहीं आती? सारी भाग गई वहां से, 1 मिनट है। ये हमारे सहारनपुर की औरतों को भी अल्लाह ताला पर्दे का सलीका दे, सादा रहने का, सादा पहनने का अल्लाह ताला सलीका अता फरमाए। सादा खाना, पेट में गड़बड़ भी नहीं होती, बदहजमी भी नहीं होती, सही रहे नॉर्मल में। फिर रात दिन डॉक्टर के, फिर भी रात दिन क्या नाम राय वाले पे और कहीं हो, फिर जो रात दिन यहाँ तक क्या नाम बाजू तक मेहंदी लगवाती हुई, अजीब तरह की माहौल। एक दिन मुल्ला जी जा रहे थे, 3 औरतें उसके सामने से आ रही थी। उन्होंने बेचारे शर्म में चेहरा नीचे कर लिया, इतनी खराब लग रही थी वो मेकअप करके, यानी हसीन कह लो आप। तो क्या कहा इन तीनों औरतें ने, मुल्ला जी की तो गर्दन ही टूट गई, यानी हमारा मेकअप भी नहीं देखा इसने। कितनी बेशर्म औरतें होंगी। बहरहाल बात चल रही थी कि उस मां ने पीछा नहीं छोड़ा अपने बेटे का। बेटे अब तुम बीमार हो गए, मेरे हजरत के पास चलो। हजरत कहते कि बेटे समझ जाओ, बीमार भी हो गए। जी हजरत, जी हजरत, जी हजरत। फिर घर में आ गए, सही बीमार पड़ गया, सख्त तरीन, मरने का वक्त करीब नजर आने लगा। 2 दिन 1 दिन का मेहमान नजर आने लगा अपने आप को भी। अब सुनो क्या कहती है माँ और वो बेटा। ये बात सुनानी थी माँ की। बेटे ने कहा, अम्मा जान मुझे हजरत हसन बसरी के पास लेके चलो, मुझे वो तौबा करा देंगे। मां की मेहनत रंग ला रही है। कहने लगी, बेटे कैसे, क्या शक्ल बने, तो 30 साल का है, मैं कैसे उठाऊं तुझे, बूढ़ी हो गई 55 साल की, कैसे उठाऊं? और तू अपने पांव जा नहीं सकता, सख्त तरीन बीमार है। मेरे हजरत तो मुझे बहुत मानते हैं, मैं बुला के लाऊंगी, एकदम आ जाएंगे। बस मैं हजरत को ही बुलाने जा रही हूं। अम्मा जाते जाते एक बात सुन लो, मैं अगर मर गया तो हजरत से कह देना मेरे जनाजे की नमाज हजरत हसन बसरी पढ़ाएं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम हर ईमान वाली माँ बहनों को याद होना चाहिए। अजी हमारे तो अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र के नाम याद हैं, बुढ़ियां तो ये कहेंगी, और जवान ये कहेंगे कि हमारे तो सानिया मिर्जा, फुल्ला क्या क्या बोले, मधुरी सी, बंदरी सी, इस तरह अजी हमारे तो याद हैं। हसन बसरी कौन, अम्मा आयशा कौन, अम्मा बहन फातिमा कौन, अम्मा खदीजा कौन, और राबिया बसरिया कौन। कहाँ नए तज़किरे घरों में है, न पता चलेगा। मर्द तो कुछ दीनदार हो भी जावे, मस्जिद में खुराक मिल जावे, कहीं इधर उधर दीन की बात सुनने में मिल जावे। यहाँ तो 24 घंटे या तो दुनिया के तज़किरे या फिर ये बदमाशी के तज़किरे हैं, ये टेलीविजन और ये बड़ा मोबाइल। फिर दीनदार कहाँ बनेगी बेचारी हैं। मर्दों की भी खामी है, अपने अपने घरों में इंतजाम करना चाहिए। दीन की बातों का रोजाना हयात सहाबा, फजाइल आमाल की रोजाना ईशा के बाद अगर तालीम हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह फिर दीनी फिजा कायम हो जाए। कितनी मिनट? 15 मिनट बस। अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट काफी अगर पूरे साल हो।
اتنا تو کر بھی سکتے ہیں، لیکن ٹائم نہیں ہے اس کے لیے، اسمارٹ بننے کے لیے، ماڈرن بننے کے لیے ٹائم ہے سارا۔ بہرحال کہنے لگے میرے حضرت تو آ جائیں گے، اماں جب جاؤ تو حضرت حسن بصری سے کہہ دینا اگر میں مر جاؤں تو میرے جنازے کی نماز پڑھائیں۔ گئی یہ بیچاری، سننے کا قصہ ہے، ماں کی تڑپ جب وہ بچی کو دیندار بنانے پر آتی ہے۔ سنو، پہنچی حضرت حسن بصری کے پاس، حضرت آج میرے بچے کا دل نرم ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے مجھے حضرت آ کر کے توبہ کرا دیں، میں اپنے کندھے میں بٹھا کے لا نہیں سکتی، وہ آ نہیں سکتا، آپ کی مجلس میں کمزور ہو گیا، لہذا حضرت آپ چلیں۔ حضرت لیٹے ہی تھے دوپہر میں، قیلولہ دوپہر میں سنت ہے، شہر میں تو یہ سنت ختم ہی ہے، مدرسے والے تھوڑے ادا کر لیں اس کو، کیوں 10 بجے تو سو کے اٹھیں، پھر تو ماشاءاللہ جوں کپڑے ادھیڑنے پہ لگے، پھر کہاں فرصت انہیں کھانا کھانے کی بھی نہیں، 5 بجے تو کھانا ہی کھانے، سب تو نہیں خیر کپڑے ادھیڑنے والے، وہ تو ایک مثال ہے کہہ دیں، لیکن الحمدللہ سچے تاجر بھی ہیں آج بھی، جبھی تو یہ کاروبار اتنے چل بھی رہے، سارے ایسے ہو جائیں گے پھر تو اسی دن معاملہ خراب۔ بہرحال دوپہر کو قیلولہ کرنا سنت۔ اب آگے سنیں کیا کہتی ہے ماں، ختم کریں۔ اچھا یہ کیا آیا؟ اچھا زیادہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، کوئی بات، تو اس لیے ختم ہی پہ تو حضرت حسن نے کہا بیٹی میں قیلولہ کروں گا، عشاء کے ظہر کے بعد قرآن پڑھاؤں گا، حدیث پڑھاؤں گا، مجھے ٹائم کم ملے گا، کم ٹائم ملے گا، جاؤ تمہارا بچہ تو اسی طرح دھوکے دیتا ہوا آیا، 30 سال کا ہو گیا آج تک تو باز آیا نہیں، اب بھی میری بیٹی ایسا ہے وہ اب بھی تمہیں گولی دے رہا ہے، ہماری زبان میں کہا، یہ کہہ دیا اور یہ بیچاری پاؤں ملتی ہوئی واپس آ گئی، بیٹے کے پاس آئی، بیٹے تو کیسا؟ بیٹا کہنے لگا ہائے میں کیسا، میرے حضرت میرے پاس توبہ کرانے بھی نہ آ سکے، میں اتنا خراب، میں ماں باپ کا نافرمان، میں رسول اللہ کا نافرمان، میں اللہ کا نافرمان، میں کتنا خراب ہوں کہ نماز روزہ بھی نہ کر سکا، اور میرے حضرت نے آنے سے بھی انکار کر دیا، توبہ کرانے سے بھی۔ رونے لگا، دل تڑپنے لگا اور اپنے آپ کو یہ کہنے لگا اماں جان اس روئے زمین پر میرے سے بڑا گنہگار کوئی نہیں، اماں جان جب میں مر جاؤں میرے گلے میں رسی ڈالنا، بصرے کی گلیوں میں گھماتے پھرنا، کوئی پوچھے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کر رہی ہو، فرمایا ایسے کتے کا یہی انجام ہونا چاہیے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان، اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان۔ اماں میں اسی قابل ہوں، مجھے ایسا کرنا، دوپٹہ ڈال کے مجھے ایسے گھماتے پھرنا، اماں جان مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن نہ کرنا، یہی اس مکان کے صحن میں دفن کر دینا، کیوں میں اتنا بڑا گنہگار میری طرف اللہ کا عذاب آئے گا، اس کی تپش بیچارے مسلمانوں کو بھی لگے گی، ان کی کیا خطا۔ معاملہ طے ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ رو رہا ہے، دل کے اندر عاجزی آ گئی، دل کے اندر اپنے گناہوں کا استحضار آ گیا، دل کے اندر اللہ کی بڑائی آ گئی، ایسے ہی پاؤں رگڑتا رگڑتا مر گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا میں تیرے لڑکے کی نماز اس لیے نہیں پڑھاؤں گا، وہ نماز نہیں پڑھتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت امام محمد، حضرت داؤد ظاہری، بڑے بڑے امام یہ کہتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی کافر ہے وہ۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی کافر، پکے والا کافر، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی کافر ہے، کافر۔ کون کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول اس حدیث میں۔ کون کہتے ہیں؟ بڑے بڑے امام حسن بصری
بھلا جب تیرا لڑکا نماز نہیں پڑھا تو میں کیسے صلاۃ جنازہ پڑھاؤں گا اس کو؟ کافر ہے وہ تو۔ ماں بہنیں بھی سن لیں، کتنی لڑکیاں اور کتنی ماں بہنیں نماز نہیں پڑھتی، وہ بھی سن لیں اس حدیث کو۔ امام ابو حنیفہ جن کو ہم مانتے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو اس طرح کہا کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کا کام کیا۔ کافر چھوڑا کرتا ہے نماز، مسلمان نہیں چھوڑا کرتا۔ انہوں نے تھوڑا ہلکا کر دیا معاملہ، لیکن تھوڑا ہی، زیادہ نہیں۔ اگر مسلمانی حکومت ہو، ایسے لوگوں کو جو نماز نہیں پڑھتے، ایسی لڑکیوں کو، ایسی عورتوں کو جو نماز نہیں پڑھتی، ان کو جیل میں ڈالا جائے، یہ تو ہے، اتنا تو انہوں نے بھی لکھا۔ بہرحال یہ ہے، اب مر گیا یہ بچہ پاؤں رگڑتا رگڑتا، اتنی دیر میں مرا ہے تو اتنی دیر میں باہر سے آواز آئی، کنڈا کھٹکھٹایا۔ کون؟ مندق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ باہر سے آواز آئی، میں حسن بصری آیا ہوں۔ حضرت آپ نے تو منع کر دیا تھا۔ کتنی غمگین ہوگی عورت، اور حضرت کو دیکھ کے کتنی خوشی ہوگی۔ اس کا تو زمین پہ کوئی رہا ہی نہیں، باپ شوہر تھا پہلے مر گیا، اب بیٹا تھا ایک لے دے کے وہ بھی چلا گیا۔ حضرت حسن بصری نے انکار کر دیا تھا پیر اور استاد نے، وہ آئے، حضرت آپ کیسے آ گئے؟ اب سنو ذرا دھیان سے۔ فرمایا بیٹی تم میرے پاس آئی، میں نے تیرے سے بہانہ کر دیا، میں قیلولہ کے لیے لیٹا تھا، سو گیا، خواب میں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، خواجہ حسن تو کیسا بزرگ ہے، تو کیسا ولی ہے، ایک ولی کے جنازہ پڑھانے سے انکار کر رہا ہے۔ ایک ولی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر رہا، کیسا ولی ہے؟ اس لیے میری بیٹی، تیرے بیٹے نے ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی کہ اللہ نے قبول کر لیا اور ولایت کا مقام عطا فرما دیا۔ یہ ہے ماں، دیکھ لیا ماں کی کوشش، کیا کوشش؟ بیٹے تیری زندگی گئی، تو نے سب کچھ کھو دیا، لیکن ایمان تیرا ہے، تو توبہ کر لے، اس ایمان کی وجہ سے تیرا کل قیامت میں کام بن جائے، توبہ کر لے، کل جنت میں چلا جائے۔ بس اس بات کی فکر میں تھی ماں۔ اگر آج کی ماں اور ماں باپ بھی یہی فکر لے لیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن میرا بیٹا دیندار بن جائے، دیندار بن جائے، دیندار بن جائے، میری لڑکی دیندار بن جائے، ایمان والی بن جائے، ایمان کی اہمیت ہو جائے، خدا کی قسم پھر یہ غیروں کے ساتھ بالکل نہیں بھاگے گی۔ لیکن اگر ماں باپ ہی ننگی پھیریں، ماں باپ ہی 27 سال کی عمر تک پڑھوائیں، ماں باپ ہی 27 سال کی عمر تک ادھر ادھر گھماتے پھریں، منصوری گھماتے پھریں، تو آپ جانیے یہ ماں باپ نہیں، یہ دیوس اور بے حیا بے غیرت ماں باپ ہیں۔ دیندار بنانے کی اس ماں کو تو کوشش تھی جنت میں، اور ولی بنا کر کے دنیا سے بھیجا ہے ماں نے، کسی شرابی کبابی کو توبہ کرا کے، اور ہم دھیان ہی نہیں، ایمان ہی نہیں بنانے کی کوشش کرتے، فکر ہی نہیں۔ اس ماں کو تو فکر تھا۔ اللہ تعالیٰ آج کے ماں باپ کو بھی فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسی اس بچے نے دعا کی ہے، توبہ کی ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنے گناہ پر سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، جان بوجھ کر گناہ کر رہے ہیں۔ اے اللہ ان پر اڑے ہوئے بھی ہیں، ان پر ہم ضد کے ساتھ اصرار کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مردوں کے گناہوں کو معاف فرما،
ہماری عورتوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو کہا سنا ہے، اے اللہ یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت میں یہ سخت لہجہ ہو یا نرم لہجہ ہو، اسی وجہ سے کہا سنا گیا ہے۔ اے اللہ اس میں بھی جو خامی ہو اللہ اس کو معاف فرما۔ اے اللہ جو کہا سنا گیا ہو تیرے نزدیک و قبول ہے، اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بالخصوص جو ایک خطرناک ماحول بنا کہ ہماری بچیاں مسلم ایمان والی، ایمان کتنی بڑی دولت، اس کو یہ نہیں سمجھ پا رہی ہیں۔ ان کے ماں باپ کی کمی ہے، انہوں نے ایمان کی اہمیت بھی نہ سمجھائی، جس کی وجہ سے غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ اے کریم آقا، اے اللہ ماں باپ کو انہیں بچپن ہی سے ایمانیات، ایمان مفصل اور دوسری ایمان کی باتیں انہیں سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان جب دل کے اندر مضبوط ہو جاتا ہے، کوئی بھی ماحول ہو کم سے کم ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ معلوم ہو ماں باپ انتہائی غلط ہیں جو غلط راستے پر ان کو لے کے گئے، ماں باپ کی خطا ہے، ماں باپ کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماں باپ کو آئندہ اپنی اولاد کی فکر کی، دین کی فکر کی، آخرت کی فکر کی، ایمان کی فکر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ جو سازشیں ہیں اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ سازش کاروں کو ناکام فرما۔ اے کریم آقا ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، بداعمالیوں سے ہماری حفاظت فرما، جنت الفردوس عنایت فرما۔ اے اللہ ہمارے کاروبار میں ترقی عنایت فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ان کو حلال روزگاری عنایت فرما۔ اے اللہ جیسے یہ پروگرام یہاں رکھا محلوں میں، اسی انداز میں عورتوں کے پاس دین آنے کے راستے بہت کم ہیں، اے اللہ ہمیں اس طرح کے پروگرام ہر محلوں میں، ہر علاقوں میں، ہر دیہات میں، اے اللہ علماء کو، دیندار لوگوں کو جڑ کر اس طرح کے پروگرام رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر دین کی بیداری عنایت فرما، اسلامی غیرت نصیب فرما، بے غیرتی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ اس گھر میں اور اس بستی میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے کوشش کر کے اس طرح کے پروگرام رکھتے ہیں، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، دارین میں ان کو ثواب اور اجر و ثواب عنایت فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، قبر میں سہولت عطا فرما، آخرت کی زندگی کی ہمیں فکر نصیب فرما۔ اے اللہ آخرت کی زندگی میں ہمیں کامیابی نصیب فرما، اصل زندگی تو وہی ہے، اے اللہ اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس عنایت فرما، دوزخ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ سبحان اللہ والحمد للہ رب العالمین۔ اچھا